کی ہے۔ تو اس لیے سب سے بڑا اولاد کو خراب کرنے میں وہ کردار ہوتا ہے ماں کا۔ اگر ماں اولاد کی تربیت اچھے طریقے سے کرے، بچے کو صحیح طریقے سے سنبھالے، اس کی دیکھ بھال صحیح طریقے سے کرے، تو کل آنے والے وقت میں وہی بچہ دونوں کا فرما بردار ہوگا، دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا۔ اگر ماں جس وقت باپ کی عزت نہیں کرتی، اپنے خاوند کی عزت نہیں کرتی، تو بیٹا یا بیٹی خاک ان کی عزت کریں گے۔ اور آج یہی ہو رہا ہے کہ اولاد والدہ کی طرف ہوتی ہے، اولاد والدہ کی طرفداری کرتی ہے، کوئی بھی بات گھر میں ہو تو وہ والدہ سے شیئر کرتی ہے، لیکن والد کو وہ گھر کا فرد نہیں سمجھتی۔ اس لیے یہی وجہ ہے کہ آج اولاد نافرمان ہیں، ان میں سب سے بڑی جو کمزوری ہے وہ والدہ کی ہے۔ والدہ کو چاہیے، پھر والدہ کے لیے بھی اہل علم ہونا ضروری ہے۔ والدہ اہل علم سے مراد یہ ہے کہ والدہ کو اتنا علم ہو کہ اس کو قرآن آتا ہو، اس کو ترجمہ آتا ہو، اس کو دعائیں آتی ہوں، اس کو باتھ روم کی دعائیں، یعنی اگر بچے کی اس نے تربیت کرنی ہے، اگر وہ معلمہ بننا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ تربیت یافتہ ہو، میرا بچہ دیندار ہو، میرا بچہ صاحب اخلاق ہو، میرا بچہ حسن سلوک والا ہو، تو اس کے لیے ماں کے لیے کچھ جاننا ضروری ہے۔ ماں کچھ جانتی ہو، پھر بچے کو سمجھائے کہ بچہ یہ بری چیز ہے، یہ آج تو میں کہتے ہیں تیرا باپ شام کو آئے تو تو نے یہ کہنا ہے، اس کو سمجھا دیتی ہیں، غلط سمجھاتی ہیں اور غلط راستہ اس کو بتلاتی ہیں۔ اگر ماؤں سے غلطی ہوتی ہے تو شام کو اگر بیٹا شکایت لگانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بیٹے کو دھمکی دیتی ہیں، خبردار اگر باپ کو کوئی بات بتلائی، باپ سے تو نے کوئی شکایت کی، یعنی مائیں غلطی کرتی ہیں اور اس غلطی کو چھپانے کے لیے اپنی اولادوں پر غلط ان کے ذہنوں پر اثرات مرتب کرتی ہیں۔ تو اس لیے اگر والدین میں والدہ صحیح طریقے سے تربیت کرے، اس لیے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے والدہ کا حق زیادہ رکھا ہے، کیونکہ اس نے بچے کو ہر طریقے سے سنبھالنا ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، من احق الناس بحسن صحابتی، لوگوں میں حسن صحبت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ قال امک، فرمایا تیری ماں۔ پھر فرمایا کون؟ فرمایا امک، تیری ماں۔ تیسری دفعہ فرمایا کون؟ فرمایا امک، تیری ماں۔ پھر فرمایا چوتھی مرتبہ تیرا باپ ہے۔ اس لیے 3 دفعہ ماں کو حق زیادہ دیا ہے کہ ماں کہ ذمہ داری زیادہ ہے ماں کی، تو ماں کی ذمہ داری ماں تب سنبھالے گی، بچے کو تربیت دے گی جب اس کو وقت دے گی۔ اس لیے جو میں صبح سے نکلتی ہیں سرکاری نوکریوں کے لیے یا سکول پڑھانے کے لیے یا بینک میں کسی بھی جگہ نکلتی ہیں صبح شام تک، تو انہوں نے کیا بچے کی تربیت کرنی ہے، بچے کو کیا انہوں نے سکھانا ہے؟ انہوں نے رات کو آنا ہے، تھک ہار کے سو جانا ہے۔ بچے کو ممتا نہیں ملتی ماں کی۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں فرما بردار ہوں، ہماری اولادیں ہمارے لیے اچھا یعنی اچھے اثرات وہ باقی رکھیں، تو ان میں سب سے زیادہ ماں کا کردار ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اسی طرح کتنے واقع ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سفر کو جا رہے ہیں اور کسی چور نے پوچھا کہ ہاں تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا اتنے درہم میرے پاس موجود ہیں۔ اس نے کہا عجیب بندہ ہے تو، لوگ چھپانے لگ گئے ہیں اپنے مال کو، تو بتانے لگ گیا۔ اس نے کہا کہ میری ماں نے کہا ہمیشہ سچ بولنا، یہ ہے ماں کی تربیت۔ میری ماں نے کہا کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے، اس لیے میں نے سچ بولا ہے۔ تو ماں کی بات، اس لیے اگر میں اولاد کو سچ سمجھاتی ہیں، سچ بولنا سکھاتی ہیں، تو یہ ماؤں کے اثرات ہیں، اور ماؤں کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیشہ جلدی قبول کرتے ہیں۔ اس لیے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نظر عطا کر دی۔ اور میں اگر دعا میں بد دعا بھی نکالیں، اسی طرح عبد الرحمن بن سدیس جو کہ آج کل قاری قرآن ہیں، وہ کہتے ہیں، ایک واقعہ لکھتے ہیں مشہور، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مہمان ہمارے گھر آ رہے تھے اور مہمانوں کی موجودگی میں میری والدہ نے کئی کھانے تیار کیے اور میں نے
چھوٹا تھا میں نے مٹی اٹھا کے اس کھانوں میں ڈال دی، ماں میری یہی کہنے لگی بیٹا یہ کیا کیا تو نے، سارا کھانا برباد کر دیا، میں نے صبح سے شام تک اتنی محنت کی ہے، کوشش کی ہے، بیٹا یہ سارا کھانا برباد کر دیا۔ تو ماں کی دل سے یہ آواز نکلی کہ اے بیٹا اللہ تعالیٰ تجھے اپنے گھر کا امام بنائے، اپنے گھر کا تجھے امام بنا دے۔ یہی ماں کی یعنی کہ غصے میں ایک پھر بھی ماں نے دعا اس کو دے دی، اور وہی آج عبد الرحمن بن سدیس امام کعبہ ہے۔ اس کی وجہ علت سبب یہ ہے کہ ماں نے اس کو یہ دعا دی تھی غصے میں آ کے۔ اس لیے مائیں اگر غصے میں دعائیں دیں یا خوشی میں دعائیں دیں تو ماں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، سورۃ الانعام کی 151 نمبر آیت۔ آپ ان سے کہیے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے، اور وہ یہ باتیں ہیں کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اللہ کے ساتھ، اور یہ کہ والدین سے اچھا سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو اس لیے ماں کو چاہیے کہ اپنی اولادوں کی تربیت کریں، اولادوں کو صحیح راستہ بتائیں، اولادوں کو سچی سچی باتیں بتائیں، اولادوں کو اچھی کہانیاں سنائیں۔ اب جو میں صبح سے شام تک ڈرامے دیکھیں، فلمیں دیکھیں، موویز دیکھیں، بے نماز رہیں، نماز نہ پڑھیں، خود سوئی رہیں، اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو، یہ ان کا وہم بہت غلط ہے، یہ سوچ ان کی بہت غلط ہے۔ وہ کیسے؟ ماں بچے کے لیے آڈیو بھی ہے، ویڈیو بھی ہے۔ آڈیو اس طرح ہے کہ بچہ ہر بات ماں کی سنتا ہے کہ میری ماں کہتی کیا ہے، میری ماں اب کون سی باتیں کر رہی ہے، اور بلکہ وہ ماں سے بیٹھ کے پوچھتا ہے کہ مجھے یہ قصہ سناؤ، مجھے یہ باتیں بتاؤ۔ یہ ہے آڈیو، اور ویڈیو وہ ماں کی حرکتیں چیک کرتا ہے کہ ماں کیا کام کر رہی ہے، ماں کی ساری حرکات چیک کرتا ہے۔ جب ماں بے پردگی میں رہے گی، جب ماں صحیح طریقے سے پردے میں نہیں رہے گی، جب ماں ہر وقت ڈرامہ دیکھے گی، جب ماں ہر وقت سوئی رہے گی، نماز سے دور رہے گی، جب ماں یعنی دین سے دور رہے گی، تو پھر بچہ بھی اسی ویڈیو کو دیکھ کے اسی طرح کرے گا، وہ سویا رہے گا کیونکہ اس کی ماں سو رہی ہے، وہ بھی اسی طرح فلمیں دیکھے گا، اس کی ماں دیکھ رہی ہے، وہ بھی اسی طرح ڈرامے دیکھے گا، اس کی ماں دیکھ رہی ہے۔ تو پھر بچے پر یہی اثر پڑتا ہے کہ بچہ ماں کے آگے بولتا ہے، ماں کو جھوٹا کہتا ہے، شریعام ماں کی گستاخی کرتا ہے، کیونکہ آڈیو ویڈیو وہ ماں کو دیکھ چکا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں باتیں بیٹھ چکی ہوتی ہیں، راسخ ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ماؤں سے یہی التماس ہے کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہماری اولادیں فرما بردار ہوں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہماری اولادیں ہمارے ساتھ حسن سلوک کریں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہماری اولادیں ہمارے لیے ہمدردی ہمیشہ رکھیں، اور اس کے لیے لازم ہے کہ ماؤں کے لیے کہ وہ اپنی اولاد کو آڈیو اور ویڈیو اچھے طریقے سے ان کے سامنے پیش کریں، ایک نمونہ اچھا پیش کریں۔ یہ بچہ ہمیشہ ماں کی حرکات دیکھتا ہے۔ جب ماں بے پردہ ہوگی، ماں اپنا جسم صحیح طریقے سے ڈھانپ کے نہیں رکھے گی، تو بچے پر کیا اثرات پڑیں گے۔ تو اس لیے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم عبادت اپنے رب کی کرو، اور خاص اسی کے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ان دونوں کے لیے اچھی باتیں کرو۔ تو اس لیے والدین کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اولاد کی اچھی تربیت کریں، اور پھر وہی اولاد جو ہے والدین کے لیے اچھے اثرات پیش کرے گی۔ اس لیے سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری ہے کہ اولاد
کی اچھی تربیت کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورۃ تحریم کی 6 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ۔ تو اس لیے اولادوں کو آگ سے بچانے کے لیے یہ ہے کہ آپ ان کو دین کی طرف، اسلام کا درس دیں۔ اگر اولادوں کو آپ یہی کہیں گے کہ بچہ آپ ڈاکٹر بنیں، تو پھر وہ دیکھے گا کہ ڈاکٹر کیسا ہے۔ آپ کہیں بچہ آپ نے پروفیسر بننا ہے، آپ نے فلاں سکالر بننا ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ بچہ آپ نے ابو بکر صدیق جیسا بننا ہے، حضرت عمر جیسا بننا ہے، حضرت عثمان جیسا بننا ہے، حضرت علی المرتضیٰ جیسا بننا ہے، آپ نے صحابہ جیسا بننا ہے، آپ کی سیرت صورت اسی طرح کی ہو، تو پھر اس پر کتنے اچھے اثرات پڑیں گے کہ آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا منصف بننا ہے، آپ نے عدل و انصاف میں حضرت عمر بن خطاب جیسا بننا ہے۔ اگر میں یہی واقعات سنائیں گی اولاد کو، تو اولاد پر کتنے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ اولاد ہماری انصاف والی ہو، اولاد ہماری اچھی ہو، بہادر بھی ہو، غیرت مند بھی ہو، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ان کو صحابہ کے واقعات سنائیں، صحابہ کی باتیں سنائیں، ان کو قرآن والا بنائیں، ان کو شریعت والا بنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، فرمایا اللہ کا فیصلہ بھی یہی ہے اور اللہ کی وصیت بھی یہ ہے انسان کے لیے بِوَالِدَيْهِ، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے۔ یعنی اللہ نے فیصلہ بھی یہی کیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب کا فیصلہ ہے۔ اور پھر دوسری آیت میں سورۃ لقمان میں فرمایا 14 نمبر آیت میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اللہ نے انسان کو وصیت یہ کی ہے، اور اس لیے وصیت اللہ کی یہ ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ یہ اللہ کی وصیت ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، جب اللہ وصیت کرے، اللہ ایک فیصلہ کرے، تو والدین سے حسن سلوک کرنا یہ بہترین چیز ہے۔ حضرت اسی طرح والدین کی خدمت کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ ہم بغیر پوچھے تبلیغ پہ جا رہے ہیں، بغیر پوچھے جہاد کے راستے پہ جا رہے ہیں، بغیر پوچھے سارے کام کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی کہے تو ہم کہتے ہیں میں بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں، میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں، چھوڑو والدین کو۔ یہ بھی ہماری غلط سوچ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جہاد کے لیے اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا الا کا ابوان، کہ تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا نعم ہاں۔ فرمایا ففیہما فجاہد، انہی کی خدمت کر کے جہاد کر، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی جہاد سے بڑھ کے اور اتنا بڑا عمل اسلام میں نہیں ہے۔ جہاد وہ عمل ہے جس میں سفر بھی ہے، جس میں خون پیش کرنا ہے، جس میں گردن کٹوانا ہے، لیکن اس میں بھی یہی ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ جبکہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے میری سرحد کو خطرہ ہے، میرے ملک کو خطرہ ہے، میرے گھر کو خطرہ ہے، میری جان کو خطرہ ہے، میرے مال کو خطرہ ہے، میری عزت کو خطرہ ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں الا کا ابوان، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی نعم زندہ ہیں۔ فرمایا ففیہما فجاہد، جا ان کی خدمت کر، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ لہذا سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ آپ والدین کی خدمت کریں، والدین کی فرما برداری کریں، والدین سے حسن سلوک سے پیش آئیں، والدین کی ہر بات مانیں، والدین کو اف تک نہ کہیں، والدین کو جھڑکے مت، والدین کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کریں، والدین کو دکھ نہ دیں، والدین کا دل نہ دکھائیں۔ ہمیشہ وہی اولاد ناکام نامراد رہتی ہیں جو اپنے والدین کی نافرمان ہوتی ہیں، اور آج اس لیے ہم ذلیل ہیں، خوار ہیں، تنگ دست ہیں، بے کس ہیں، بے بس ہیں، ہر لحاظ سے۔ اس کی وجہ علت سبب یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کے نافرمان ہیں، ہم والدین کی باتیں نہیں مانتے، اپنی من کی کرتے ہیں، اور من کی کرنے کی وجہ سے آج ہمارے ساتھ یہی حال ہے۔ اس لیے معاشرے کی اصلاح کے لیے ماؤں کا سب سے بڑا کردار ہے۔ اگر میں
صحیح طریقے سے اپنی بیٹی کی تربیت کرے، صحیح طریقے سے اپنے بیٹے کی تربیت کرے، تو بیٹا کبھی بھی معاشرے کے لیے خطرناک نہیں بن سکتا۔ اگر والدہ والد کے خلاف ابھارے، اور والد کا کام ہے صبح سے شام تک مزدوری کرنا اور والدہ کا کام ہے بچے کی تربیت کرنا، اس لیے ماؤں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی خاص طور پر تربیت کریں، خاص طور پر وقت دیں۔ اگر وہ چاہتی ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے لیے، والدین کے لیے اور اسی طرح ہر کسی کے لیے صاحب اخلاق ہو، اچھے سلوک والا ہو، تو والدہ کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلی درسگاہ ہے، سب سے پہلی یعنی پہلا مدرسہ ہے، پہلا سکول ہے، تو وہ سب سے پہلے اولاد کی تربیت میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی اور والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی اور اس کو نافرمانی کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔